یہاں موجود بہت سارے لوگوں میں میں حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب محدث کبیر مدد اللہ العالی سے ایک سوال کرتا ہوں، جو کہ عوام میں بہت شدت کے ساتھ یہ پھیلایا جا رہا ہے۔ دو سوالات ہیں میرے۔ ایک تو یہ کہ کیا کبھی حضور آپ نے یا حضرت تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی کے بارے میں یا ان کے مبلغین کے بارے میں کفر کا حکم نافذ کیا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صریح غلط اور تہمت ہے۔ اس طرح کی بات عرس رضوی کے موقع پر کسی نے مجھ سے کہی۔ 24 صفر المظفر کو رات میں جو جلسہ جامعۃ الرضا میں ہوتا ہے، اس گراؤنڈ میں بہت طویل عریض رقبے میں مجمع پھیلا ہوا تھا۔ میں نے وہاں پر اپنی تقریر کے دوران اس بات کی صراحتاً نفی کی کہ میری طرف اس طرح کی بات منسوب کر کے کہی جاتی ہے، آج مجھے معلوم ہوا۔ میں نے نہ تو دعوت اسلامی اور نہ سنی دعوت اسلامی کو کبھی کافر کہا، نہ کافر کہنے کا کبھی کوئی تصور کیا۔ میں علامہ اظہری صاحب کے بارے میں بھی میں نے آج تک کبھی ان سے اس طرح کا کوئی جملہ یا اس کا ہم معنی جملہ نہیں سنا۔ پھر بھی میں اس پورے مجمع میں حضرت تاج الشریعہ علامہ اظہری صاحب مدد اللہ العالی سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے تو کبھی ان دعوتوں کو یا ان کے داعیوں کو کافر کہا نہیں۔ کیا آپ بھی اسی موقف پر ہیں یا نہیں؟ اور اگر آپ تکفیر کرتے ہیں تو میں اس کی وضاحت کے بعد رجوع کر لوں گا اپنے اس قول سے کہ ان کی تکفیر نہ کی جائے۔ اتنا مجھے معلوم ہے اور میں نے آپ کی زبان سے بھی بارہا سنا کہ یہ دونوں دعوتیں اہل سنت و جماعت کی نمائندہ اور نقیب ہونے کی صلاحیت سے بالکل خالی ہیں، کیونکہ ان کے طریقہ کار میں بہت سی چیزیں غیر شرعی ہیں۔ اس لیے میں نے بھی جہاں کہا وہ یہی کہا، اور میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ ان کے بہت سے طریقہ کار شریعت کے خلاف ہیں۔ اس لیے اس حد تک میں ان دونوں دعوتوں کی مخالفت کرتا ہوں۔ اس کے بعد خود علامہ اظہری صاحب نے فرمایا کہ علامہ ضیاء المصطفیٰ نے اس طرح مجھ سے سوال کیا، حاشا و کلا، میں نے کبھی نہ تو دعوت اسلامی کی تکفیر کی نہ سنی دعوت اسلامی کی۔ البتہ ان دونوں کو میں اہل سنت و جماعت کا نمائندہ نہیں مانتا، کیونکہ ان کے طریقہ کار شریعت کے خلاف ہیں۔ اس لیے ان سے بچنے ہی میں عافیت اور خیریت ہے۔ اور کچھ اور مزید تفصیلات حضرت علامہ اظہری صاحب نے
اس سلسلے میں بطور تفہیم فرمائی تھی. میں بھی اسی طریقہ کار پر ہوں. میں نے نہ کبھی ان کی تکفیر کی، البتہ میں ان کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ تبلیغ کریں یا ان کی تبلیغ کی اطاعت کی جائے یا اس کا ساتھ دیا جائے. بس اتنا جانتا ہوں کہ انہی کی تبلیغ میں تعاون کی ضرورت ہے، جو لوگ کے شریعت کے مطابق اصول تبلیغ کو اپناتے ہیں. واللہ تعالی علم بالصواب. جی حضور، ایک بات کی تو وضاحت ہو گئی. اب دوسرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ ایسا سننے میں آیا ہے کہ آپ نے یا علامہ اظہری صاحب نے امین میاں کے بارے میں یا نجیب میاں کے بارے میں صلح کلی ہونے کا کوئی جملہ کہا ہے کبھی؟ کیونکہ یہ بات آج کل بہت زور شور سے بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت محدث کبیر نے اور حضرت تاج الشریعہ نے امین میاں اور نجیب میاں کو صلح کلی کہا ہے. آپ اس کی وضاحت فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی کی شہادت پیش کرتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی میں نے اس طرح کا کوئی جملہ حضرت امین ملت کے بارے میں یا نجیب ملت کے بارے میں کہا ہو. میرے اوپر یہ سراسر اتہام اور غلط الزام ہے. اللہ تعالی نے میری زبان کو اس طرح کے جملے سے پاک رکھا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر. میں کیسے یہ جرأت کر سکتا ہوں کہ ایک غیر شرعی لفظ کسی ایسی شخصیت کے بارے میں بولوں جو کہ شرعاً خود مجھے مؤاخذے کے کٹہرے میں کھڑا کر دے. میں کسی سنی مسلمان کو بھی صلح کلی ماننے پر تیار نہیں ہوں. تو حضرت امین ملت یا حضرت نجیب ملت کو اس طرح کے جملے سے کہ معاذ اللہ و صلح کلی ہیں، میں کس طریقے سے اس چیز کو کہہ سکتا ہوں؟ کبھی میرے خواب و خیال اور تصور میں بھی اس طرح کی بات نہ آئی. سادات کرام کے بارے میں تو میں اس طرح کا جملہ کہہ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی میرے اوپر کرم ہے کہ اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے الفاظ کے تصور سے مجھے محفوظ رکھا کہ ایسی شانوں میں یہ جملے عرض کر سکوں. میں نے کبھی بھی حضرت علامہ اظہری صاحب سے اس طرح کی بات نہ سنی اور نہ میں نے کوئی ایسا لفظ ان سے سنا کہ جس سے صلح کلیت کے معنی تو کیا، اس کے لازمی معنی سے بھی کمزور تر کوئی معنی اخذ ہوتا ہو. میں نے ایسا کوئی لفظ کبھی نہیں سنا. میں نے تو حضرت امین ملت اور نجیب ملت سے 12 تقریروں میں ان سے سماعت کیا کہ ہم مسلک اعلی حضرت پر ہیں اور مسلک اعلی حضرت ہی صحیح اور سچا مذہب و مسلک ہے اور اسی پر نجات ہے. تو پھر صلح کلی ان کے بارے میں کہنے کا کوئی تصور کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے اور ہم لوگوں کو اس طرح کے تخیلات سے بھی ہمیشہ محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.